اور دے تن دیاں لیراں وی سونے صدیق نے دسیا اے دے تن دیاں لیراں وی صدیق اکبر نے دسیا اے آقا تو فدا کرنا گھر بار ضروری ہے آقا تو فدا کرنا گھر بار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے ختم نبوت دا ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے کون انشاءاللہ سارے کو انشاءاللہ کر دے وے اگر کوئی دعویٰ کر دے وے اگر کوئی دعویٰ جھوٹی نبوت دا صدیق جیا او دو کردار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے آقا دے نوکر لئی آقا دے صحابہ لئی تے ساڈی جان بھی حاضر ہے انشاءاللہ کہہ دو اور پتہ تانوں کراچی کے اندر بڑی بربریت کے ساتھ پرسوں جامعہ ابی بکر الاسلامیہ کے مدیر بہت بڑے جامعہ مدرسہ کے مدیر مولانا مدنی صاحب ضیاء اللہ مدنی رحمت اللہ علیہ کو ظلم اور بربریت کرتے ہوئے گولیوں کا نشانہ بنایا گیا صرف اس لیے کہ وہ نبی پاک کے صحابہ کے پرچم کو بلند کرتے تھے وہ ناموس رسالت کے پرچم کو بلند کرتے تھے وہ نبی پاک کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ظالموں کے سامنے باندھتے تھے ہم اس ظلم و بربریت کی پر زور مذمت کرتے ہیں ہاتھ دونوں کھڑے کر کے ذرا اللہ کے لیے ہاتھ دونوں کھڑے کر دیں ذرا اونچی کر دیں ہم اس ظلم و بربریت کی پر زور مذمت کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور کافروں کو ظالموں کو گرفتار کر کے قرار واقع سزا دی جائے آپ کو یہ قرارداد منظور ہے انشاءاللہ سنو پھر گل میری پوری ہو گئی آقا دے نوکر لئی آقا دے صحابہ لئی تے ساڈی جان بھی حاضر ہے آقا دے نوکر لئی تے ساڈی جان بھی حاضر ہے گستاخ لئی لوگو گستاخ کمینے لئی لوگو تلوار ضروری ہے گستاخ کمینے لئی تلوار ضروری ہے گستاخ رسول کی ایک سزا گستاخ رسول کی ایک سزا اس کا سر تن سے اونچی بولو سر تن سے جدا آقا دے نوکر لئی تے ساڈی جان بھی حاضر ہے گستاخ کمینے لئی لوگو تلوار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے آؤ اللہ سے دعا کرے اللہ مجھے اور آپ کو ساری زندگی عقیدہ ختم نبوت پر قائم رکھے آمین کہہ دو اللہ ساری زندگی اس عقیدے پر قائم رکھے اور جب موت آئے تو اس وقت بھی عقیدہ ختم نبوت اور عقیدہ توحید ہماری زبان سے نکل رہا ہو انشاءاللہ دنیا بھی بن جائے گی آخرت بھی بن جائے گی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ما كان محمد ابا احد من رجالكم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے حقیقی باپ نہیں ہے
اور لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا بخوبی علم رکھنے والا ہے۔ دیا علم و حکمت جہالت مٹائی، کیا دوست دشمن محبت بڑھائی، شرافت کی دنیا کی وہ انتہا ہے، ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اللہ رب العزت کے لیے جو ساری کائنات کا اکیلا ہی خالق و مالک ہے۔ بے شمار، لا تعداد، انگنت، بے حد و حساب درود و سلام میرے اور آپ کے حقیقی مرشد و رہنما امام الانبیاء، ہادی کائنات، امام الرسل، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، جناب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ معزز سامعین کرام، جس طرح کلمہ پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح ختم نبوت پر ایمان لانا بھی ضروری۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا ضروری ہے، اسی طرح آپ کو خاتم النبیین ماننا بھی ضروری ہے۔ جو شخص اس دنیا کائنات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے۔ جو آپ کو رسول نہیں مانتا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو آپ کو خاتم النبیین نہیں مانتا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ختم نبوت یہ کوئی عام مسئلہ نہیں، یہ عقیدہ ہے، عقیدہ۔ اور اس عقیدے کے تحفظ کے لیے نبی پاک کے صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن عقیدہ ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دی۔ دعا کریں اللہ مجھے اور آپ کو بھی عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری نصیب کر دے۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اس سے بڑی خوش نصیبی کوئی نہیں۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو میرے رب نے پوری دنیا کا نبی بنا کر بھیجا، آپ اپنی زبان نبوت سے فرماتے ہیں، آپ کے صحابی حضرت ثوبان، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، یہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، جامع ترمذی کتاب الفتن، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں، انہو سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین۔
لا نبی بعدی، نبی کائنات فرماندے نے ان قریب میری امت دے اندر 30 دے قریب جھوٹے دجال آن گے، اپنے ذہن دے مطابق وہ نبوت دا دعویٰ کرن گے۔ آپ فرماتے نے میں آخری نبی ہاں، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اور آپ سرکار نے ایک اور حدیث اندر مزید وضاحت فرما دی تھی۔ آپ فرماندے نے حضرت انس اس حدیث سے راوی نے سب کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جامع ترمذی کتاب الرؤیا، میرے اور آپ دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، اے میری امت کے لوگوں، رسالت بھی اور نبوت بھی ختم ہو چکی ہے، رسالت بھی اور نبوت بھی قد انقطعت، یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ فلا رسول بعدی ولا نبی، اے میری امت کے لوگوں، ہن قیامت تک میرے تو بعد نہ کوئی رسول آ سکدے نہ کوئی نبی آ سکدے۔ نبی اور رسول چ فرق ہوندے، نبی اور رسول میں فرق ہے۔ رسول صاحب شریعت ہوتا ہے، جس کو اللہ شریعت دیتا ہے، کتاب دیتا ہے، اور نبی اسی رسول کی شریعت کو آگے پہنچاتا ہے۔ نبیوں کی تعداد تو کافی 1 لاکھ سے زیادہ ہے، لیکن رسولوں کی تعداد ہے 313۔ اللہ رب العزت نے 313 نبیوں کے اندر 5 نبیوں کو اولو العزم قرار دے دیا۔ وہ 5 پیغمبر کون سے ہیں؟ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جناب نوح علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ 5 رسول، رسولوں میں بھی اولو العزم ہے۔ سادہ لفظ سے سمجھو، 1,24,000 1 لاکھ تقریباً 24,000 نبیاں رسولاں دے وچوں 313 رسول افضل نے، 313 رسولاں دے وچوں 5 اولو العزم سب تو افضل نے، اور 5 اولو العزم دے وچوں میرے اور تواڈے پیر و مرشد سب تو افضل نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور تے فرما دیتے ہیں نہ رسالت آ سکتی ہے نہ نبوت آ سکتی ہے، میرے تو بعد نہ کوئی رسول آ سکتا ہے نہ نبی آ سکتا ہے۔ مطلب ہے نہ کوئی مکمل تو نہ کوئی ادھورا، کوئی نہیں آ سکتا۔ آپ نے گنجائش نہیں چھوڑی، بلکہ آپ نے نا ایک حدیث اندر میرے اور تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری ایک نبوت ایک کثرت دی مثال دیتی ہے۔ آپ فرماتے نے میری مثال اس آدمی دی طرح جڑا ایک محل بنا رہے، محل دی ہر چیز مکمل تے کمپلیٹ ہے، ان دے اندر کوئی کمی کوتاہی نہیں، دروازے مکمل نے، ان دیاں کھڑکیاں مکمل نے، در و دیوار مکمل نے، صرف ایک جگہ پر ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ آپ سرکار نے فرمایا یہ جو قصر نبوت ہے اس میں جو ایک اینٹ کی جگہ ہے وہ میں ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیج دیا۔ اب نبوت کے محل میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں سب تو آخری نبی ہوں، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ختم نبوت جس کی رسالت، کیسی عظیم بات کی کہنے والے نے ذرا غور کرنا۔ ختم نبوت جس کی رسالت
عرش کا جو مہمان بھی ہے، ختم نبوت جس کی رسالت، عرش کا جو مہمان بھی ہے، ہم اس دنیا میں اور کسی کی کاہے کو تقلید کرے، پاس ہمارے رسول خدا کا قول بھی ہے، قرار بھی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث اندر فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، اے میری امت کے لوگوں، بنی اسرائیل دی سیاست انہاں دے نبی کرتے سن، بنی اسرائیل کی سیاست ان کے نبی کرتے تھے۔ سیاست جھوٹ کا نام نہیں ہے، سیاست دو نمبری کا نام نہیں ہے، سیاست دھوکہ دہی کا نام نہیں ہے، سیاست کرپشن کا نام نہیں ہے، سیاست عوام کو سبز باغ دکھانے کا نام نہیں ہے، سیاست عوام کو مہنگائی کی چکی میں ظلم کی طرح پیسنے کا نام نہیں ہے۔ سیاست کا مطلب ہے کسی بھی کام کو اچھے طریقے سے چلانا۔ کسی سکول کی سیاست یہ ہے سکول کو اچھے طریقے سے چلانا، محلے کی سیاست محلے کو اچھے طریقے سے چلانا، اور ملک کی سیاست ہے ملک کو اچھے طریقے سے چلانا۔ یہ تو نبیوں کی سنت، اللہ دے پاک پیغمبر۔ لیکن بدقسمتی ہے اج ساڈے اندر سب تو بڑا سیاستدان انہوں سمجھا جاندہ ہے جڑا سب تو بڑا جھوٹا ہوئے، جنہ بڑا جھوٹا ہے انہوں ہی بڑا سیاستدان ہے، جنہ بڑا کرپٹ ہے انہوں ہی بڑا سیاستدان ہے، جنہ بڑا دو نمبر ہے انہوں ہی بڑا سیاستدان۔ نہیں نہیں نہیں، سیاست دو نمبری دا نام نہیں، سیاست پیغمبری شیوہ ہے، پیغمبری یہ خدمت خلق ہے۔ کاش آج ہمارے حکمرانوں کو اس بات کی سمجھ آ جائے کہ جو ملک کے حکمران ہیں عوام کو سنبھالنا ان کی ذمہ داری۔ 24 لاکھ مربع میل کا حکمران جناب عمر بن خطاب سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہا کرتے تھے اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر جائے قیامت کو عمر سے پوچھا جائے گا۔ یہاں کتوں کی بات کرتے ہو، یہاں تو بنی آدم کے بیٹے مر رہے ہیں، یہاں تو سفید پوش لوگ خود کشیاں کر رہے ہیں، یہاں تو صاحب اولاد لوگ سمندروں دریاؤں میں چھلانگیں لگا کر مر رہے ہیں۔ کہاں سو گئے ہو تم؟ ہوش کے ناخن لو، وگرنہ قیامت کو تمہیں پوچھا جائے گا۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ پیغمبروں کا شیوا ہے، پیغمبروں کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل دی سیاست انہاں دے پیغمبر کرتے سن، جدوں ایک نبی فوت ہو جاندہ اللہ دوسرا نبی بھیج دیندا، ایک نبی فوت ہو جاندہ ان دی جگہ تے دوسرا پیغمبر آ جاندہ۔ لیکن ہن اللہ نے مینوں نبی بنائے، لا نبی بعدی، میرے تو بعد نبی تے کوئی نہیں آ سکدا، البتہ میرے تو بعد خلیفے آن گے، میرے تو بعد میری نبوت نو اگے چلان ان کی دعوت و تبلیغ دا کم کرنے والے علماء آن گے، خلفاء آن گے، لیکن میرے تو بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا۔ ایک حدیث اندر نبی کائنات نے اس طرح وضاحت فرما دیتی ہے، آپ فرماندے نے اے میری امت کے لوگوں اے توجہ کرنا، آپ نے دو انگلیاں امت کے سامنے پیش کی دیا، آپ فرماندے نے آنا بساتم کہاتین، اے میری امت کے لوگوں میں اور قیامت اس طرح ملے ہوئے ہیں
جویں دو انگلیاں ملیاں نے انہاں وچ کوئی خلا نہیں، ایک انگلیاں آپس اندر ملیاں ہوئیاں نے، کی مطلب ان دے اندر مفہوم کی ہے؟ اے میری امت دے لوگوں، میں اور قیامت اس طرح جڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ میرے تو بعد قیامت تے آ سکتی ہے، نبوت آ سکتی، مل کے بولو نبوت آ سکتی، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کی نبوت اور رسالت کا قائل ہے، وہ مسلمان ہو سکتا، وہ مومن ہو سکتا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ رب العزت نے ایک علاقے وال نہیں، دو علاقے وال نہیں، اللہ نے پوری دنیا دا نبی بنائے۔ پہلے نبی آندے سن کوئی ایک علاقے وال، کوئی دو علاقیاں وال، کوئی مشرق دی طرف، کوئی مغرب دی طرف، کوئی شمال دی طرف، کوئی جنوب دی طرف، کوئی سجے منے، کوئی کھبے منے، کوئی 1 سال واسطے، کوئی 10 سال واسطے، کوئی مختلف عرصے ٹنور واسطے نبی بن کے آندے۔ لیکن جدو واری آئی میرے اور تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی، اللہ رب العزت نے میرے اور تھوڑے پیر مرشد نو نبی بنایا پوری کائنات کا، پوری کائنات کا نبی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر تسی او عظیم نبی ہو، وَمَا أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اے میرے محبوب پیغمبر اسی تانوں نبی بنایا پوری دنیا واسطے، تانوں اسی بشیر بنایا پوری دنیا واسطے، تانوں نذیر بنایا پوری دنیا واسطے۔ اللہ دا قرآن دوسرا مقام اللہ رب العزت سورۃ الاعراف اندر فرما رہے ہیں اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دے زبان نبوت نال، یا اللہ کس بات دا اعلان کراں؟ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو رب فرما دے نے قل یا ایھا الناس، اے میرے نبی اعلان کر دیو اے دنیا دے لوگو، انی رسول اللہ الیکم، انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اور دنیا کائنات دے لوگو اللہ نے میں تھوڑے سارے اول نبی بنا کے بھیجے ہے، میں ساری کائنات دا نبی بن کے آیا۔ اللہ رب العزت ساری دنیا دا رب ہے، میں ساری دنیا دا رسول ہوں۔ قرآن ساری دنیا دی کتاب ہے، قرآن آخری کتاب ہے، میں آخری رسول ہوں۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں ساری دنیا کا پیغمبر ہوں۔ میں نے پچھلے جمعے ایک حدیث بیان کی تھی جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر جناب علی کو پیچھے چھوڑا مدینے میں عورتوں کا خیال کرنے کے لیے، تو آپ کہنے لگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آقا تسی منو عورتاں مجھو گئے چھڑ دیتے ہیں، تسی منو عورتاں دی نگرانی واسطے مدینے اندر چھڑ دیتے ہیں، میری اینا ہی مرتبہ ہے، میری اینی قدر و منزلت ہے۔ آپ سرکار فرماندے نے نہیں 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 اے میرے علی، کیا تو اس گل تے راضی نہیں؟ اما ترضى ان تكون منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ، کیا تو اس گل تے خوش نہیں ہوندہ جڑا مقام مرتبہ اللہ نے نبی ہارون نو نبی موسیٰ نال عطا کیتے، او کوئی مقام مرتبہ اللہ نے تو علی نو میرے نال عطا کر دیتے۔
سبحان اللہ. آپ نے فرمایا انہاں کو فرق ہے, اللہ دے نبی ہارون بھی نبی سن تے موسیٰ بھی نبی سن, لیکن میرے تو بعد نبی کوئی نہیں آنا. انہو لا نبی بعدی, میرے تو بعد نبی کوئی نہیں آنا. اگر کوئی نبی آنا ہوگا تو تیرا بہت مقام سے. اللہ اکبر اللہ. یہ نبوت, یہ رسالت, یہ عصمت اور یہ عقیدہ سب کے لیے ضروری ہے, اس کے بغیر چارہ کار نہیں. آج اپنے بچوں کو بتاؤ, اپنے دوستوں کو اویئرنس دو, اپنے ایک باس ہونے کی حیثیت سے ماتحت عملے کو بتاؤ, اپنے گھر کے اندر یہ ماحول بناؤ, لوگوں کو بتاؤ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے. ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی آخری نبی ہے. اللہ کے نبی, بولو ذرا مل کے بولو, اللہ کے نبی آخری نبی ہے. آپ کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی آ سکتا؟ یہ ختم نبوت کا معنی, سلسلہ نبوت کو مکمل کرنے والے. میرے نبی نے ایک اور حدیث میں اور وضاحت کر دی. آپ فرماتے ہیں انہو لا نبی بعدی ولا امت بعدکم. وضاحت کر دی اللہ دے پاک پیغمبر. خیال کرنا خیال, عقیدہ ختم نبوت جنت کی ضمانت ہے. جنت کی ضمانت. طبرانی کبیر جلد نمبر 8 صفحہ 115. علامہ البانی اس حدیث کو صحیح کہتے. میرے اور تواڈے پیر مرشد فرماندے نے, اے میری امت دے لوگوں, میرے تو بعد نبی کوئی نہیں آنا, تواڈے تو بعد امت کوئی نہیں آنی. کی مطلب؟ میں آخری نبی ہوں, تسی آخری امت ہو. میرے تو بعد نبی کوئی نہیں, تواڈے تو بعد امت کوئی نہیں. آپ فرماندے نے اے میری امت دے لوگو, فاعبدوا ربکم, اپنے رب دی عبادت کرو. وصلو خمسکم, 5 وقت دی نمازاں پڑھو. وصوموا شہرکم, 1 سال بعد رمضان دے روزے رکھو. وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ, اگر اللہ نے مال دیتے ان دے وچوں زکات دیتا کرو. اللہ اکبر اللہ. آپ سرکار فرماندے نے اگر تسی یہ کم کر لیندے ہو اور ان دے نال نال جڑے تواڈے حکمران نے, جڑے تواڈے امیر نے, انہاں دی اطاعت کرو, اپنے رب دی جنت میں سلامتی نال داخل ہو جاؤ. آپ سرکار نے جنت کی ضمانت دی. فرمایا میں آخری نبی ہوں تے تسی آخری امت ہو. اے کم کرنا تہاڈا کم ہے, جنت دا حقدار بنانا میرے اللہ دا کم ہے. وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے, وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے. نبی پاک نو منن والے اوتھے سارے ہون گے. وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے. ختم نبوت والے بندے اوتھے سارے ہون گے. او کنا سونا ویلا دل بہار ہوے گا جدو جنت وچ رب دا دیدار ہوے گا. میں یقین رکھنا جڑا بندہ عقیدہ ختم نبوت تے پیرا دیندے, انشاءاللہ اللہ قیامت والے دن نبی دی شفاعت بھی نصیب کرے گا. آؤ اس بات کا عزم کرو کہ ہم ختم نبوت کے لیے جان بھی قربان کر دیں. انشاءاللہ کہہ دوں, ان سے کہہ دو انشاءاللہ. میں الحمدللہ مجھے اللہ نے توفیق دی ہے, میں نے یہ پورا ہفتہ بطور ختم نبوت کے منایا ہے. ہفتے کے دن سے لے کر ہفتہ اتوار, سوموار, منگل, بدھ اور آج جمعۃ المبارک کا صبح کا درس شہر قصور کے اندر
الحمدللہ پوری دنیا میں میرا درس پہنچا ہے. میں نے پورا ہفتہ ختم نبوت کی پہرے داری کی ہے, پورا ہفتہ ختم نبوت کی چوکی داری کی ہے, اور ہم اس کو اعزاز سمجھتے ہیں اس لیے کہ جو ختم نبوت کا پہرے دار ہے اللہ کے فضل سے وہ جنت کا حقدار ہے. آج جمعۃ المبارک میں نے یہ ٹاپک رکھا اللہ کی توفیق سے تاکہ میرے دوستوں کو پتہ چل جائے اور اویئرنیس ہو جائے. یہ جو مہینہ ہے نا, یہ ستمبر کا مہینہ, یہ معمولی نہیں. 7 ستمبر 1974 پاکستان کی تاریخ میں اس دن کو سنہری حروف سے لکھا جائے گا. کیوں؟ اس دن مسلمانوں نے, پاکستان نے ان بدبختوں قادیانیوں کے خلاف قانونی جنگ کو بھی جیتا, اور پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے دور میں ان کو باقاعدہ طور پر غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کر دیا گیا. 5 اقلیتیں پہلے تھیں, چھٹی یہ ہے. یہ بھی سمجھ لو ان کو مرزائی کیوں کہتے ہیں, قادیانی کیوں کہتے ہیں, ان کو احمدی کیوں کہتے ہیں. یہ بدبخت جو ہے نا مرزا غلام احمد, آنکھوں سے کانا, آؤٹ آف سینس, یہ نہیں پتا نہیں بدبخت نو کہ میں مٹی کھانی ہے کہ گڑ کھانا ہے. آپ ہی لکھ دے, اصل سے دماغ معاف ہو جاتا ہے. میرا رب دنیا تے عذاب پا دیندا ہے. کہندے میں اپنی جیب اندر ایک جیب اندر گڑ رکھنا کھان واسطے, ایک جیب اندر مٹی رکھنا لٹوانی کرنے واسطے, تے میں کدی کدی انج بھی کر لینا جدوں میں کوئی چیز کھانی ہوندی مٹی کھا لیندا, گڑ نال لٹوانی کر لیندا. ایسا بدبخت ہے, آؤٹ آف سینس. یہ نبی ہونے کا حقدار کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ انڈیا کے شہر قادیان میں رہتا تھا. اس نسبت سے اس کے ماننے والوں کو قادیانی کہتے ہیں. اس کے نام میں مرزا آتا ہے, اس نسبت سے اس کے ماننے والوں کو مرزائی کہتے ہیں. اس کے نام میں غلام احمد آتا ہے, اس لیے اس نسبت سے اس کے ماننے والوں کو احمدی کہتے ہیں. الحمدللہ اللہ کا فضل ہوا, 7 ستمبر 1974 کو جن قائدین نے اس تحریک میں حصہ لیا اس میں اہل حدیثوں کی قیادت بھی شامل تھی. اور میں نے ایک دن میں نے بتایا کئی دفعہ, میں رات کو اٹھا, برطانیہ سے لائیو پروگرام چل رہا تھا, رات 2 بجے کا ٹائم. میں نے دیکھا میرے استاد, حدیث کے استاد فیصل آباد سے مولانا الشیخ حافظ محمد شریف حفظہ اللہ, ان کی صدارت میں پروگرام ہو رہے, اور ایک کتاب کی تقریب رونمائی ہے. ڈاکٹر سلیمان بہاؤالدین, الحمدللہ آپ خوش ہو جائیں, بر صغیر پاک و ہند کے اندر ختم نبوت کی تحریک پر اتنی بڑی کتاب کسی اور نے نہیں لکھی جتنی بڑی کتاب اہل حدیث کے فرزند ڈاکٹر سلیمان مولانا عبداللہ گرداسپوری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے فرزند ارجمند آج برطانیہ میں ہیں. انہوں نے 20 جلدیں مکمل کر لی ہیں. کتنی بولو؟ 20 جلدیں تحریک ختم نبوت پر. 20ویں جلد کی تقریب رونمائی تھی. محترم حافظ صاحب کہنے لگے اسمبلی میں اجلاس ہو رہے, اس وقت کا بدبخت مرزا نصر اللہ شاید اس کا نام تھا, قادیانی, اس کو بھی بلایا گیا. بڑے سوال و جواب ہوئے, بحث ہوئی, 95-96 گھنٹے کئی دن گفتگو ہوتی رہی, لیکن بات کہیں کنارے نہیں لگ رہی تھی. اللہ نے مدد فرمائی, اہل حدیثاں نے عظیم قائد پتوں کی شہر سے مولانا علامہ ابراہیم کمیر پوری, مولانا ابراہیم کمیر پوری صاحب کہہ دو رحمت اللہ علیہ, اے حافظ حسن محمود کمیر پوری دے والد, بڑے عظیم اور جید عالم تھے. ان کے ذہن میں میرے رب نے یہ بات ڈال دی, انہوں نے کوشچن لکھا,
سوال لکھا. کیا لکھا؟ مرزا جو تمہارے مرزا غلام احمد کو نبی نہیں مانتا، تم اس کو کیا سمجھتے ہو؟ تم اس کو کیا سمجھتے ہو؟ مولانا ابراہیم کمیر پوری سب کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، انہوں نے سوال لکھیے اور مفتی محمود نے پکڑایا. مولانا فضل الرحمان دے والد محترم مفتی محمود نے اس سوال پرچی سپیکر اسمبلی نو دیتی تے سپیکر اسمبلی سوال کرتے مرزا کولو اسمبلی فلور دے اوپر، اے مرزا اے تے دسو جڑا تواڈے مرزا نو نبی نہیں مندا، غلام احمد قادیانی نو نبی نہیں مندا، تسی انہوں کی سمجھتے ہو؟ کہنے لگا اس سوال دی ضرورت نہیں. دائیں میں ہینگی پھینگی مارن لگا. اس نے کہا مولانا اس سوال کا جواب تو دینا پڑے گا، اس سوال کا جواب تو دینا پڑے گا. سارے مسلمان ممبران اسمبلی، مرد بیٹھے عورتیں بیٹھی، بھری ہوئی ہاؤس. کہا سوال کا جواب دینا ہوگا. آخر میرے رب نے اس بدبخت کی زبان سے یہ نکلوا دیا. اسمبلی کے فلور پر بدبخت کہتا ہے جو ہمارے مرزا کو نبی نہیں مانتا ہم اس کو کافر سمجھتے. کہو استغفر اللہ. سارے کو نا مل کے کو استغفر اللہ، نعوذ باللہ، ہم اس کو کافر سمجھتے. جب یہ بات سنی نا، اور جتنے مسلمان ممبران تھے نا ان کی غیرت جاگی، وہ کھڑے ہوئے اور چند منٹوں میں ووٹنگ ہوئی، قانون بن گیا، فیصلہ ہو گیا کہ آج کے بعد یہ بدبخت مرزائی قادیانی مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں، یہ غیر مسلم اقلیت شمار ہوں گے. الحمدللہ ہمارے علماء نے اس پر پہرا دیا. آج ہم بھی پہرا دیں گے انشاءاللہ. دو گے؟ نہیں اچھی بول دیں نہیں تو سے سارے بولو. پہرا دینے کے لیے تیار ہو؟ نبی پاک کی ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے تیار ہیں آپ؟ جان کی قربانی دینی پڑی تو دو گے انشاءاللہ العزیز. عظمت رسول پر جان بھی، اونچی بولو، عظمت رسول پر جان بھی، اونچی بولو، جان بھی قربان ہے، اور عظمت قرآن پر جان بھی قربان ہے، عظمت ختم نبوت پر، ناموس رسالت پر جان بھی قربان ہے. ہم بچے قربان کر لیں گے، مال قربان کر لیں گے، جان کی بازی ہار جائیں گے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ختم نبوت پر ساری زندگی پہرا دیں گے اور عقیدہ ختم نبوت پر آنچ آنے دیں گے نہیں. ہمارے اہل حدیثوں کے شاعر اٹھے، انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا. کہنے لگے او ختم نبوت دا، او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا، نواں نبی ہن جگ تے آ کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، اور پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں، دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں، پر روڑاں نو کلمہ، توجہ کرنا ذرا، پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا، جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے پا کوئی نہیں سکدا، اور دے تن دیاں لیراں وی سونے صدیق نے دسیا اے،
دے تن دیاں لیراں وی صدیق اکبر نے دسیا ہے آقا تو فدا کرنا گھر بار ضروری ہے آقا تو فدا کرنا گھر بار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے کہو انشاءاللہ سارے کو انشاءاللہ کر دے وے اگر کوئی دعویٰ کر دے وے اگر کوئی دعویٰ جھوٹی نبوت دا صدیق جیا او دو کردار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے آقا دے نوکر لئی آقا دے صحابہ لئی تے ساڈی جان بھی حاضر ہے انشاءاللہ کہہ دو اور پتہ تھانو کراچی کے اندر بڑی بربریت کے ساتھ پرسوں جامعہ ابی بکر الاسلامیہ کے مدیر بہت بڑے جامعہ مدرسہ کے مدیر مولانا مدنی صاحب ضیاء اللہ مدنی رحمت اللہ علیہ کو ظلم اور بربریت کرتے ہوئے گولیوں کا نشانہ بنایا گیا صرف اس لیے کہ وہ نبی پاک کے صحابہ کے پرچم کو بلند کرتے تھے وہ ناموس رسالت کے پرچم کو بلند کرتے تھے وہ نبی پاک کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ظالموں کے سامنے باندھتے تھے ہم اس ظلم و بربریت کی پر زور مذمت کرتے ہاتھ دونوں کھڑے کر کے ذرا اللہ کے لیے ہاتھ دونوں کھڑے کر دیں ذرا اونچی کر دیں ہم اس ظلم و بربریت کی پر زور مذمت کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور کافروں کو ظالموں کو گرفتار کر کے قرار واقع سزا دی جائے آپ کو یہ قرارداد منظور ہے انشاءاللہ سنو پھر گل میری پوری ہو گئی آقا دے نوکر لئی آقا دے صحابہ لئی تے ساڈی جان بھی حاضر ہے آقا دے نوکر لئی تے ساڈی جان بھی حاضر ہے گستاخ لئی لوگو گستاخ کمینے لئی لوگو تلوار ضروری ہے گستاخ کمینے لئی تلوار ضروری ہے گستاخ رسول کی ایک سزا گستاخ رسول کی ایک سزا اس کا سر تن سے اونچی بولو سر تن سے جدا آقا دے نوکر لئی تے ساڈی جان بھی حاضر ہے گستاخ کمینے لئی لوگو تلوار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے آؤ اللہ سے دعا کرے اللہ مجھے اور آپ کو ساری زندگی عقیدہ ختم نبوت پر قائم رکھے آمین کہہ دو اللہ ساری زندگی اس عقیدے پر قائم رکھے اور جب موت آئے تو اس وقت بھی عقیدہ ختم نبوت اور عقیدہ توحید ہماری زبان سے نکل رہا ہو انشاءاللہ دنیا بھی بن جائے گی آخرت بھی بن جائے گی وگرنہ عقیدہ ختم نبوت نہیں تو کچھ بھی نہیں آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بھئی اللہ کے فضل سے یہ میرا خطبہ جمعہ اور ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر شہر قصور میں میرے درس ہوتے ہیں مستقل
وہ یوٹیوب پر آتے ہیں، فیس بک پر سیف ساجد کے نام پر، اور یوٹیوب پر ساجد اسلامک ریسرچ سینٹر اس نام پر یہ میرا چینل ہے۔ آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے ان کو پڑھیں، ان کو سنیں اور ان کو آگے شیئر کریں۔ ایک بندہ بھی آپ کی وجہ سے کسی ایک بات کو سمجھ کر دین پر آ گیا تو میری اور تیری نجات کے لیے کافی ہے۔ تو اس لیے اس کو دین کا کام سمجھ کر ہر جمعہ ہر درس الحمدللہ اویلیبل ہوتا ہے، اس کو خود بھی سنیں، اپنے گروپوں میں اس کو شیئر کریں تاکہ دین کا کام زیادہ سے زیادہ ہو سکے اور میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن سکے۔ میں انشاءاللہ العزیز اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہہ رہا ہوں، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، یہ خالصتاً دینی بنیاد پر اور اللہ کی رضا کے لیے یہ چینل میں نے بنایا ہے اور اس لیے میں کام کر رہا ہوں۔ یہ باقی دنیا کے جو فوائد ہیں ان کو میں کچھ نہیں سمجھتا، نہ ان کی طرف ہماری توجہ ہے۔ آپ دین کی بات کو آگے پہنچائیں، آپ خود نہیں بول سکتے تو آپ اپنے موبائل کے ذریعے دین کا کام آگے پہنچائیں، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔